کہ کیا پالیسی ہو سکتی ہے جو رانا صاحب جس کی طرح ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے جو سمجھ آتی ہے نا کہ ان کی طرف سے ایسا ہے کہ جتنے نامور لوگ ہیں، ایک تو ان کے خلاف پہلے سے مقدمات درج ہیں، ان کو نہیں الیکشن لڑنے دینا، پھر جو ان کے اراکین سابق اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں ان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا، اور جو پاپولر فیس ہے ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ حلقوں میں عام لوگ جو ہیں چلیں وہ تو آ جائیں سامنے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوئی پرومیننٹ نام جو ہے وہ میدان میں نہیں آنا چاہیے۔ خطرہ یہ ہے کہ کہیں جو ہے وہ معاملات ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ اس وجہ سے میں رانا صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ صرف لاہور میں ہو رہا ہے۔ ہم نے بے شمار ویڈیوز دیکھی ہیں، ہمیں کلپ موصول ہوتے ہیں، انفارمیشن خبریں، اور وہ سارا کچھ پورے پنجاب کو تو خاص کر کے ٹارگٹ کیا گیا، اور کے پی میرا خیال وہاں جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن وہاں بھی چند ایک حلقوں میں ایسے ہوا ہے، لیکن وہاں کیا چونکہ ماحول اور طرح کا ہے وہ کسی اور طرح سے نمٹ لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ جو ہے وہاں تحریک انصاف کو تھوڑی سی وہاں چھوٹ حاصل ہے۔ لیکن پنجاب تو ایسے ہے کہ جیسے یہاں تو سرکاری سطح پر جو ہے وہ اغوا کروایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ دیکھیں اگر تو آئین اور قانون ہے اس ملک میں تو پھر سب سے زیادہ جو ہے وہ اغوا کے وارداتیں آج کل ہو رہی ہیں، اور وہ بھی سرکاری ملازمین کے ذریعے سے اغوا کروائے جا رہے ہیں، پولیس کے ذریعے سے اغوا کروائے جا رہے ہیں، اور اگر قانون اور انصاف ہے تو ان تمام پولیس اہلکاروں کے خلاف اغوا کے مقدمے درج ہوتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ایک لائن یہ بھی تو ہے نا کہ وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے واقعات بہت فرنٹ فٹ پہ نظر آتے تھے، یا کہیں پر جلوسوں میں اسپیچز ہیں جن کے ویڈیو پروف ہیں، تحریک انصاف کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کو ٹکٹس نہ دیے جاتے یا تھوڑا سا ڈس ایسوسیٹ کیا جاتا تاکہ ان کے لیے بھی کوئی سپیس بنتی؟ ٹکٹیں تو دی نہیں انہوں نے، مطلب پتہ تو ہے نا کہ وہی کریں گے، پتہ تو ہے نا کہ کہہ تو دیا گیا کہ آپ کا جو سوال ہے نا اس کو میں سمجھ گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج تک پولیس سوئی ہوئی تھی کیا؟ اسی وقت انہوں نے لوگوں کو اغوا کرنا تھا یا گرفتار کرنا تھا جب وہ اپنا انتخابی عمل سے گزر رہے ہیں، جب وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروانے جا رہے ہیں۔ اگر تو آئین پاکستان کے مطابق جو ہے وہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ہر شہری کو کاغذات نامزدگی داخل کروانے کا بھی حق حاصل ہے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھا دیکھیں نا، گرفتار کریں نا، آپ کاغذ چھین کے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ یہ کیا کون سا قانون ہے، کون سا تماشا؟ یہ ملک تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے تھیٹر ایک بنا ہوا ہے، اور جہاں جو ہے وہ ایک کھیل جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا یہ کام نہیں ہے، اور نہ ہی اور خدارہ اداروں کو تباہ ہونے سے بچائیں، اس طرح نہ کریں۔ عوام کے سامنے آپ نے اداروں کو لا کھڑا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جی سر، تھوڑا سا میں اس میں کوئی ٹو بی ویری ٹرو پولیٹیکل کمنٹری کرتے ہوئے نا آج کل کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں جا کس طرف رہی ہیں، ان کو الفاظ میں سمیٹا کیسے جا سکتا ہے؟ بس دیکھی جا رہے ہیں، آپ بھی ہم شور کے دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، واٹ از ہیپننگ سر؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو الیکشنز کی تاریخ ہے اس میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بڑے منفی واقعات بھی تھے، نقصان دہ بھی تھے، تباہ کن بھی تھے، بہت بڑے بڑے ہیں، اور ابھی بھی یعنی ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی نیا حربہ سامنے آیا۔ یعنی آپ ماشاءاللہ خود سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکیل صاحب ہیں، ہمارے جرنلسٹ ہیں، آپ اینکر ہیں، آپ کوئی بھی الیکشن لے لیں، 2018 کا الیکشن تھا اس میں بھی جو کچھ ہوا، کبھی RTS بیٹھ گیا، کبھی لوگوں کو فون چلے گئے، کبھی 40 بندوں کو بٹھا دیا گیا۔ تو یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، یعنی ہم نے ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی ایسے منفی رویہ استعمال ضرور کیا ہے، اور جو ابھی ہو رہا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جب تک تمام سیاسی پارٹیاں اس عمل سے باہر نہیں آئیں گی، دیکھیں 2018 میں ایک پارٹی اس ایکسرسائز کا حصہ بنی، اور اس کے بعد انہوں نے اس سے سبق نہ سیکھا، بالآخر کہتے ہیں ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ تو اگر یہ تمام پارٹیز کسی معاملے پہ، کسی قومی ایجنڈے پہ اتحاد کر لیتی، اور وہ بجائے اس کے کہ باری باری حکومت لینے کے لیے، دیکھیں نا پاکستان میں 3 پارٹیز ہیں بڑی اس وقت، سب نے باری باری دوسرے سے مخالفت لی اور حکومت میں آ گئے۔ فیئر انف۔ تو اس لیے میرا یہ الیکشن تو مدِ مقابلے لڑیں گے نا، سب الیکشن تو اکٹھے ہو کر نہیں لڑ سکتے نا، الیکشن تو مدِ مقابلے لڑیں گے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ بالآخر الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دن اور الیکشن کے بعد ساری پارٹیز اپنی اپنی اسٹریٹجی بناتی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے، 16 مہینے وہ PDM کے ساتھ رہی، اب وہ اس کے خلاف برسرے پیکار ہے۔ اس سے پہلے پچھلے 30 سال میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو یہ واقعات کا تسلسل ہے پورا۔ تو اس میں جیسے ابھی حبیب اللہ صاحب نے کہا جی ملک کس طرف جا رہا ہے،
تو ملک تو بھائی وہیں جا رہا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی. اور تو جو واقعات انہوں نے آج بیان کیے ہیں یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اور اس سے ڈاکٹر صاحب اس انٹینسٹی میں نہیں ہوتے رہے کہ آپ اتنا. دیکھیے میری بات سنیں, انٹینسٹی میں فرق ہوگا, طریقہ واردات میں فرق ہوگا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مجھے ماضی میں سے کوئی ایک مثال اس طرح کی مثالیں دیجیے کہ جی کسی کے نامینیشن پیپر, ہاں سنا ہے کہ جی بھٹو صاحب نے اپنے زمانے میں کوئی بند کروا رہی تھے بدے مقابلے. بھٹو صاحب کے زمانے میں تو خیر لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, دلائی کیمپ میں بند کر دیا, پاکستان کی حدود سے باہر لے جا کے قید کر دیا, جہاں پہ کسی طاقت کا کوئی اختیار نہیں تھا, کسی عدالت کا اختیار نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ تو بہت پرانی بات ہے. 2018 میں 40 افراد جو الیکٹیبل تھے, جس میں ہمارے دوست تھے, شیخ وقاص اکرم تھے, علی شیر گلشانی تھا جامپور سے, جھنگ سے, تو اس طرح یہ 40 لوگ تھے جو جھنگ سے لے کر جامپور تک, ان کو ایک رات کو ایک فون گیا تھا. اور وہ ہمارے ایک دوست تھے جانو صاحب, جن کا بڑا نام آج کل آ رہا ہے. انہوں نے کہا آپ کے تو بڑے قریبی دوست جی, بڑے دوست تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے فون کیا کہ بھائی صبح 8 بجے آپ نے نون لیگ کا ٹکٹ واپس کرنا ہے اور جیپ پہ اور فلاں چیز پہ نشان پہ آپ نے الیکشن لڑنا. فون کیا ٹیلی فون چکیا تھا نہیں, میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ اس فون پہ عمل نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو لاہور میں 2017 کے کلثوم نواز صاحبہ کے الیکشن میں ہوا تھا, کہ رات کو کونسلروں کو, ناظموں کو, نائب ناظموں کو اٹھا لیا جاتا تھا اور غائب کر دیا جاتا تھا, جھوٹے مقدموں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا, اور الیکشن کے دن تک یہ کام جاری رہا, اور زبردستی لوگوں کو ایک مذہبی جماعت میں شامل کیا. الیکشن تو پھر بھی جیت گئی تھی. میں یہ نہیں جیت گئی, میں جیتنے کی. اس کا مطلب یہ کہ جو ابھی بھی ہو رہا ہے, ابھی بھی ایک جس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے الیکشن جیت سکتی ہے. طریقہ واردات کی بات کر رہا ہوں کہ یہ واقعات ہوتے رہے. اب آگے آ جائیں جیت کی بات. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اب اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں ایک تقابلی جائزہ پیش کروں جماعتوں کا, تو دیکھیں جو سینٹرل پنجاب ہے نا, اس میں ابھی بھی پی ایم ایل این اکثریت رکھتی ہے, اور یہ الیکشن میں ثابت بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لڑائی شروع ہوتی ہے ادھر سے اکاڑا ساہیوال سے آگے, ادھر گجرات ساؤتھ کی طرف, گجرات سے آگے. تو یہ جو سیٹیں ہوتی ہیں, اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان دیکھ لیں آپ, 30 آدمی یعنی عبد الرحمان کھتران سے سٹارٹ ہو کے ڈی جی خان کے بارڈر سے کرلات تک, جام صاحب 30 بندے شامل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو, یہ ہمارا وتیرہ ہے قومی یار, اس میں جو حرکات ہیں, جو مختلف واقعات ہیں, وہ ہمارے کلچر کا ایک بدنما حصہ ہے, اور وہ ہمیشہ رہے ہیں, اب بھی ہیں اور رہیں گے. اچھا, لاہور کی 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس, what do you think according to you 14 سیٹس میں کیا ایکسپیکٹڈ رزلٹ؟ اچھا سر دیکھیں, میں کیونکہ خود انتخابی عمل کا حصہ رہا ہوں اور اس علاقے سے بھی میں الیکشن لڑتا رہا, جس علاقے میں پی ٹی آئی جیتی رہی ہے نا پچھلے 2 الیکشن میں, وہاں ابھی بھی جیتنے کی صلاحیت برقرار ہے. گلبرگ والا حلقہ جو بھی ہے, جو بھی اب تو بدل گئے نا, سارے حلقے چینج ہو گئے, کچھ چینجز آئیں گے نا, ڈیلیمیٹیشن ہو گئی نا. 1 to 6 تھا بڑا ایم این اے کا حلقہ جہاں شفقت محمود صاحب تھے, اس میں 128 ہو گیا. اس طرح 152 تھا, وہ آگے 161 ہو گیا, 170 ہو گیا. تو اس طرح جب حلقے چینج ہوئے ہیں, لیکن مجموعی طور پر یہ جو علاقہ ہے, کچھ ایریاز مائنس یا ایڈ ہوئے, باقی ڈیفینس, کینٹ, ماڈل ٹاؤن, گارڈن ٹاؤن, اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پی ٹی آئی پہلے جیتی رہی ہے, ابھی بھی جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے, پرووائڈڈ وہاں پہ پوری اچھا کینڈیڈیٹ آئے, کمپین چل سکے, اور کمپین کے بعد الیکشن کے دن وہ لوگ وہاں موجود ہوں. یہیں پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. تھینک یو. اب یہ جو تمام آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں, پھر آپ اس کو, ہمارے محترم وکیل صاحب بیٹھے ہیں, دیکھیں وکلا کو ٹکٹ دی جا رہی ہے. میں سیاسی بندہ ہوں, آج بھی گھومتا رہا ہوں, میں نے آج 10 میٹنگ کی ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے. تو جو سیاسی ورکر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہوتے. وکلا سیاسی ورکر کے بجائے اگر وکیل کو ٹکٹ مل جائے تو وہ میں متفق ہوں, اس کو دعا کر سکتے ہیں, لیکن ان کو گھر سے نکالنا, لائن میں لگانا, پولنگ ایجنٹ بنانا, الیکشن میں ووٹ ڈلوانا بڑا مشکل کام ہے. میں ایگری کرتا ہوں. آپ کو ایک پوائنٹ ریز کر دیا. اچھا رانا صاحب, آئی ہیو ٹو کم بیک ٹو یو آن دیٹ. جو پری ریکوزٹس گنوائے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہ امیدوار ہو, الیکشن کیمپین ہو, پولنگ ڈے مینج ہو, گیون سرکمسٹانسز میں نظر آ رہا ہے یہ ہو سکے گا؟ سر میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, وکیلوں کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے, پر الیکشن تو ہو نا. اگر الیکشن ہو تو وکیلوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا. الیکشن ہو رہا ہے, الیکشن آپ مجھے بتائیں تجویز تائید کتنا اٹھا رہے ہیں, نامینیشن پیپر آپ چھین رہے ہیں, ری اریسٹ کر رہے ہیں, بولنے پر پابندیاں لگا رہے ہیں, اب اس کے جو ہے نشان واپس لے رہے ہیں. کہاں الیکشن ہو رہا ہے؟ اور 14 حلقے آپ بات کر رہے ہیں, اب آپ نے رزلٹ تیار کر کے دینا ہے, یا اب جس طرح جو ہو رہا ہے, اب اگر جو آپ کے یہ ریٹرننگ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں سے پیپر چھین کے لے جاتے ہیں. ہاں ہوا ہے, رپورٹ ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے میرا والا انسیڈنٹ ہے, میں نے آر او کو جا کے کہا ہے کہ اس انسیڈنٹ کو آپ رپورٹ کریں. ہوا رپورٹ, کسی آر او کو ہمت نہیں ہے رپورٹ کرنے. نہیں, کچھ نے لکھے بھی ہیں لیٹرز, نہیں لیٹرز تو آئی واش ہے نا.
یہ جو حالات ہیں الیکشن تو ہونا ہی نہیں ہے سر. اور وہ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہر وقت ایک پارٹی گود میں بیٹھی ہوتی ہے. وہ جب سری لنکا سے جہاز آیا تھا تو اس وقت ان کا کوئی نہیں تھا. آم دا بیبی والا سین ہے ہر پارٹی کا. بات یہ ہے تینوں کو پتہ نہیں کب عقل آنی ہے. تینوں کو جتنی بھی ڈاکٹر صاحب جتنی بھی پاکستان کی پارٹی ہم اس طرح کر لیتے ہیں. یہ پولیٹیکل پروسیس اور چیزیں جو ہیں اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو الیکشن بالکل ہو ہی نہیں سکتا. صرف یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ ان پہ پی اوز آپ نے ڈکلیئر ان کو کیا ہوا ہے. اب وہ پارٹی کے لیڈر کون ہے یا سیاسی ورکر کے سیاسی ورکر تو کیونکہ ان کا ووٹ بینک وہیں پہ برقرار ہے. جو ہم بھی آپ سارا دن فیلڈ میں رہتے ہیں, آپ بھی رہتے ہیں, یہ ہمارا بیسیکلی میرا خود کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا ذاتی تعلق نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ وہ ٹکٹیں یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ الیکشن ہونے ہی نہیں دے رہے.